اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس کی تفسیر کیا ملتی ہے اسلاف سے کہ اللہ ہماری بیویوں کو بچوں کو نیک بنا دے تاکہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ بولو. بچہ فلم دیکھ رہا ہو, کوئی نئی فلم آئی ہو اور آپ کی بیوی اسٹار پلس دیکھ رہی ہو, ابھی مجھے نہیں پتا اسٹار پلس آتا ہے کہ نہیں آتا, پہلے آتا تھا نا, سب اسٹار پلس ہی دیکھتے تھے, تھا وہ اسٹار نیگیٹو لیکن نام اس کا اسٹار پلس رکھا ہوا تھا. تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب گھر میں آئے تو دیکھا وائف بھی اسٹار پلس دیکھ رہی ہے اور بچے بھی, نیا ڈرامہ. لیکن حقیقت ہے جب آپ گھر میں آؤ, آپ کی بیگم اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہو, مصلی پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی ہو, آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہوں, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے خدا کی قسم. اس دن کیا ہوا, میرے تو بچے بھی واریوں سے چینج ہوتے ہیں نا, تو ایک گھر میں میری بچیاں زیادہ ہیں, تو اس دن میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں کہ ساری رات کو تہجد, ایسی آپ جیسے ہی ہیں, تو اس دن مجھے خیال آیا کہ چلو تھوڑا تہجد پڑھ لیتے ہیں. تو میں جب نماز میں کھڑا بھی رمضان میں ہی, تو میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو بچیاں بھی آئیں, سب لائن سے اسکارف لے کے نا, سب نماز. پھر میں مصلی پہ دعا مانگ رہا ہوں, سب دعا. خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے یہ منظر دیکھ کے, اتنا سکون ملتا ہے, ایسا لگتا ہے انسان کے بچے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان کے بچے ہیں. تو اپنے ماتحت لوگ کوئی نیکی کے کام میں ہو, تبلیغ میں نکالا کرو اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو. تبلیغ میں لوگ معمولات کے پابند ہو جاتے ہیں. تو آج کل تو سب جگہ بس ٹک ٹاک اور وہ خواتین کے میک اپ کے, آج کل خواتین زیادہ تر یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, میک اپ کے پتہ نہیں 50,000 طریقے انہوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ان کو پسند بولو نہیں آئے. 50,000 سے بھی زیادہ دیکھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے ان کی نیچر ہے, اس کی مخالفت نہیں کر رہے, لیکن آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. بیٹی باپ کے سامنے, جوان بیٹی سر پہ چادر ہو تو اچھی لگتی ہے یا بغیر چادر کی اچھی لگتی ہے؟ سلیو لیس کپڑے پہن کے باپ کے سامنے آئے, سر پہ چادر نہ ہو, گلے کھلے ہوئے ہوں, باپ کو وہ بیٹی اچھی نہیں لگتی. جوان بیٹی ہو, پراپر ڈریس ہو, کتنی اچھی لگتی ہے. میں تبھی یہ سیکولر لبرل لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, یار جو تمہارے سامنے تمہاری بیوی کا لباس ہونا چاہیے وہی کس کا لباس ہے؟ بیٹی کا. بیٹی کے لیے تو بڑے مقدس اور پیارے جذبات ہوتے ہیں انسان کے دل میں, تو ان کو بیٹی کیسے, ان کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ تو کیسا گھروں کا منحوس ماحول ہے ان لوگوں کا, اللہ بچائے. بچپن سے ہی بیٹیوں کو چڑیاں پہنائی ہوتی ہیں, اسکارف وہ اسکرٹ پہنائے ہوتے ہیں, اور سلیو لیس کپڑے بچپن سے پہنائے ہوتے ہیں, وہ اسی لباس میں بڑی ہوتی ہیں, باپ کے سامنے بھی اسی لباس میں, بھائی کے سامنے بھی, کوئی تقدس رہا ہی نہیں ہے. تبھی پھر نفرتیں محبتیں ہے ہی نہیں. تو بچیاں جب بڑی ہو جائیں نا, تھوڑا ان کو خیال کرنا چاہیے, باپ کے سامنے سر پہ چادر لیں, بھائی ہے اس کے سامنے, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حیا کا مسئلہ ہے, حیا کا تقاضا ہی ہے. تو پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا, اذان کے وقت خواتین سر پہ چادر لے لیتی ہیں, اچھی بات ہے. بعض اسکالرز نے اس کی بھی نفی کر دی, کوئی دلیل نہیں ہو بھائی, ادب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ادب بس شریعت نے حکم دیا ہے, تو اب کیسے ہوگا وہ عرف بتائے گا آپ کو. تو بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں, اچھی لگتی ہیں بچیاں پورے کپڑوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دعا مانگتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا, اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, نالائقوں کا امام نہ بنا. امام کا مطلب کیا ہے؟ مرد سربراہ ہوتا ہے نا گھر کا, بیوی بچوں کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. تو ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا تاکہ ہم نیک لوگوں کے سربراہ بنے. بے وقوفوں کا جو سربراہ بن گیا نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, اس سربراہ کو بیچ کے کھا جاتے ہیں وہ. دیکھ لو یو کے میں بڈھوں کا, بیچاروں کا, اکثریت کا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ایسے بوڑھے بہت آئے ہمارے پاس. ہوتا کیا ہے, اپنے بچوں کو پاکستان سے لے کے جاتے ہیں یو کے. اب میں انہی کے, اب کیا کروں یار, وہ مجھے بتانا پڑتا ہے نا, ورنہ وہ بات دل میں بیٹھتی نہیں. ایکچولی پاکستان جو ہے نا یہ یوں ہے, پاکستان میں وہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے اور فلانا ڈمکانا.
آپ جاؤ, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پوری فیملی لے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے. جب وہ وہاں, اور پھر وہاں یہ بھی نہیں کہ اسلامی اسکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو یا کچھ تبلیغ والوں سے جوڑ دو, نہ, وہ تو گئے اس چکر میں یہاں سے ہیں کہ وہاں گھٹن کا ماحول نہیں ہے. اگر اسلامی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہیں بھی گھٹن کا ماحول ہو گیا. پھر وہیں کے لبرل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, بچہ ماڈرن ہو کے چاند پہ جائے گا, ناسا میں جوائن کرے گا اور اگلے خلائی سیارے میں انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا, ترقی کرے گا نا. وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے, ماشاءاللہ اس کو ہومو سیکسولیٹی پڑھائی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو ستار, لیکن اگر ستارہ ہو تو بھی تمہیں کوئی اعتراض؟ بولو بیٹا, تمہارا نام وحیدہ ہے, وحید ہے, لیکن اگر وحیدہ بولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو بیٹا ابا کبھی ڈانٹ کے بات کریں تو ہمیں بتانا. کسے بتانا؟ ابا صرف ایک خانسامہ ہے, اس کا کام تمہیں کھلانا اور پلانا. اما اگر تھپڑ لگائے نا تو پولیس کا نمبر ہے, یہ بتانا. تمہاری اما نے تمہیں ایک تھپڑ لگایا, ہم تمہاری طرف سے تمہاری اما کو 4 تھپڑ لگائیں گے. یہ وہ واقعات نہیں ہے جو اخباروں کے, یہ جو فون پہ جن بھگتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب نے بتایا میری بچی کا موبائل 24 گھنٹے موبائل سے لگی ہوئی ہے, 16 سال اس کی عمر, ہر وقت دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے, یار جان چھوڑ اس کی بھائی. باپ نے جب بہت سمجھایا ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا. ماشاءاللہ اسکول میں کہیں اس سے پوچھا ہوگا, تھپڑ تو نہیں مارا کسی نے, اس نے بتا دیا. پولیس آئی, ابا اندر. چلو ابا چھوٹ کے آئے 2-4 دنوں میں. پھر بیٹی کو پولیس والوں نے ورغلایا اور بیٹی کو باپ کی کسٹڈی سے, ماں کی کسٹڈی سے بھی باپ کی کسٹڈی سے بھی ہٹا دیا. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں. 1 ہفتے کے لیے بچی ماں باپ سے گئی, اس کی ماں رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے, مفتی صاحب ہماری بچی گئی ہمارے ہاتھ سے. انجوائے کرو, کیا کرو, انجوائے. ان کو تو میں نے یہ نہیں کہا, اس بیچاری پہ تو بڑا ترس آ رہا تھا مجھے, اس کو تو میں نے دعائیں دی, لیکن دل یہی کر رہا تھا کہ رہو, یہ تو گٹر کے ڈھکن والا ملک ہے نا, تو جاؤ رہو. تو اب وہ بہرحال آ گئی وہ بچی, پولیس والوں نے بہت سمجھایا, ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ ہونا ہمیں بتانا. اب وہ ماں باپ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ بچی ماں ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی والا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں, تو اب کیا ہوتا ہے, وہاں جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک. یو کے میں ایک چوک ہے بھائی, اگر میرا بیان کوئی صاحب یو کے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو گھر میں بڑا لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یو کے میں بہت سارے چوک ہوں گے, تو بھائی میں وہ والے چوک کی, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے میں وہ والے چوک کی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ادھر سارے بوڑھے ستائے ہوئے نا, جو کراچی, پنجاب, اٹک اور ان جگہ, اٹک کے تو پھر بھی رپورٹ ذرا کم ہے, اور وہ سارے بوڑھے وہاں اپنے دکھڑے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے, اپنی وائف کو یہاں لے کر آئے, ہم نے ان پہ کتنا